حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید صغیر حسین ابن خورشید نواب، مرحوم سید قسیم الحیدر ابن حسین بیگم بنت رات علی زیدی، انور حسین ابن قلب حسین، زین الحسن ابن انور حسین، عادی حسن، دار حسین، محمد حسین، شعور حیدر، رفیقہ بی بی، شہربانو، ام لیلہ بنت محمد عسکری، اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین مومنات کے روح کو وصال فرما دیں۔ خدا محترم قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ زمانے کی قسم، انسان جو ہے خسارے میں ہے، لیکن نیک عمل انجام دے رہا ہے، عمل صالح انجام دے رہا ہے، صاحب ایمان ہے، حق پہ چل رہا ہے، اور جو اس دنیا میں دشواریاں ہیں صبر کر رہا ہے، تو پھر وہ انسان کامیاب ہے۔ اور اس دنیا میں مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور ایسے موقع پہ انسان صبر کر رہا ہے تو سنتے بھی رہتے ہیں، کہا جاتا ہے نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کر رہا ہے تو پھر وہ انسان کامیاب ہے۔ لہذا کبھی بھی انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور نہ زیادہ رجا کی منزل میں ہو، نہ زیادہ خوف زدہ ہو جہنم سے، نہ زیادہ یہ کر لے کہ نہیں ہم جو ہے عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ یہ درمیانی چیز ہے کہ اس دنیا میں انسان جتنا صحیح کرے گا، محنت کرے گا، اتنا کامیاب ہوگا۔ اسی لیے معصومین نے فرمایا کہ دیکھو ہمیشہ جو ہے اپنے سے جو کمزور ہیں انہیں دیکھو، تو دنیاوی معاملات میں، اخروی معاملات میں جو تم سے بہتر ہو اسے دیکھو، ہے نا، دنیاوی معاملات میں، ہے نا، جو تم سے کمتر ہے اس پہ غور کرو، ہے نا۔ مثلا اگر تمہارے پاس بائک ہے تو جس کے پاس گاڑی ہو، کار ہو مہنگی والی، ہے نا، اس پہ غور نہ کرو جس تم سے کمتر ہے۔ مثلا جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے اس پہ غور کرو، تو پھر شکر بجا لاؤ گے، ہے نا، کس کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو ہے نا بائک ہے، جو اونچا ہے نا گاڑی ہے 20 لاکھ 25 لاکھ کی، اس پہ غور کرو گے، تمہارے پاس بائک ہے تو پھر جو ہے ناشکری کرو گے۔ یہ دنیاوی اس میں ہے نا، اور اخروی معاملات میں، ایمان کے معاملات میں جو تم سے بلند ہو اس پہ غور کرو، جو تم سے پستر ہے غور کرو گے تو پھر جو ہے انسان یہ سوچے گا، آپ کی مثال نہیں سوچے گا نا کہ ارے یہ تو کبھی نہیں نماز پڑھتا، ہم تو جمعہ پڑھ بھی لیتے ہیں، ہوتا ہے نہیں، تم سے جو بلند تر ہے نا اس پہ غور کرو، ہے نا، کہ مثلا جو ہے ہم ایک رکوع تلاوت کرتے ہیں، یہ جو ہے مثلا 10 رکوع کی تلاوت کرتا ہے، ہم 1 بار تسبیحات پڑھتے ہیں، یہ 20 بار پڑھتا ہے، تو جو تم سے بلند تر ہو اخروی معاملے میں اس پہ غور کرو۔ اور انسان کو جو ہے اس دنیا میں، ہے نا، صحیح کرے گا، کوشش کرے گا تو وہ کامیاب رہے گا۔ ملتا ہے روایت میں کہ ایک مرتبہ جناب عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو کیا دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے اور وہ کدار بیلچا لیے ہوئے، ہے نا، زمین کھود رہا ہے یا لکڑی کاٹ رہا ہو، ٹانگا لیے جو بھی۔ جناب عیسیٰ نے دیکھا تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ بوڑھا ہو گیا ہے، مرنے کے قریب ہے، اور اس طریقے سے دنیا کے لیے محنت کر رہا ہے۔ جناب عیسیٰ نے دعا کیا پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال دے۔ اب اس کے بعد کیا دیکھا کہ وہ بیلچا وغیرہ ایک طرف رکھا اور لیٹ گیا، آرام کر رہا۔ پھر اس کے بعد جناب عیسیٰ نے کہا
کہ پروردگار اسے جو ہے دنیا کی محبت ڈال دو۔ پھر اٹھا اور اٹھنے کے بعد جو ہے پھر کام کرنے لگا۔ اب جناب عیسیٰ اس کے پاس آئے اور آنے کے بعد سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کہ ابھی تم جو ہے کام کر رہے تھے، کرتے کرتے جو ہے رکھ دیا ایک طرف اور لیٹ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ہم نے کیا دیکھا کہ محنت کرنے لگے، آخر سبب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ضرورت کیا ہے اتنا کام کرنے کی، ہے نا، 2-4 دن زندگی ہے، لہٰذا ایک طرف بیلچا رکھا آرام کرنے لگے۔ لیکن پھر دل میں یہ آیا کہ چند دن جو زندگی ہے تو روٹی کی ضرورت ہے، لہٰذا جو ہے اگر کریں گے نہیں تو ملے گا کیسے، لہٰذا پھر جو ہے ہم نے کام کرنا شروع کر دیا۔ سمجھ گئے آپ؟ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے صحیح کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے حکم بھی ہے کہ انسان جو ہے صحیح کرے۔ اب رہا یہ کہ پروردگار جو ہے برکت دیتا ہے اور کبھی کبھی جو ہے برکت نہیں ہوتا، تو خود جو ہے اپنے اعمال کی طرف غور کرنا چاہیے، جسے روایات میں ہے، حدیث میں ہے، سنتے رہتے ہیں برابر۔ جو حکم یہ ہے کہ صبح سویرے بیدار ہو جاؤ، رزق کے لیے نکل پڑو، یہ حکم ہے نا۔ بات چیزیں یہ ہے کہ تم جو ہے جانوروں سے سیکھو، جیسے کوے سے، یہ حکم ہے نا، کوے سے سیکھو کہ جس طریقے سے صبح سویرے جو ہے رزق کے تلاش میں چلا جاتا ہے، یا توکل جو پرندوں سے سیکھو کہ صبح جاتے ہیں، دن بھر کھاتے پیتے ہیں، جب شام کو واپس اپنے آشیانے گھر پہ آتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا، کل کے لیے جو ہے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ حکم ہے کہ وہ جو ہے ان سے سیکھو، جانوروں سے سیکھو، یا دشمنوں کے سلسلے سے یہ ہے کہ کوے سے سیکھو کہ کوا جو ہے بہت محتاط رہتا ہے نا، اسی طریقے سے ان سے سیکھو۔ تو بہت سے جو ہے ایسی چیزیں ہیں جو معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ ان سے عبرت حاصل کرو۔ تو مختصر یہ ہے کہ اس کے لیے حکم ہے کہ صبح سویرے اٹھے، اسی طریقے سے یہ حکم ہے جو برکت کا سبب وہ جو ہے سلام کرنا ہے نا، کہ سلام کرنے سے ہے نا، اس سے بھی جو ہے برکت کا سبب ہے۔ یعنی خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو سلام کرتے تھے، یعنی چھوٹا ہوتا تھا، بچہ ہوتا تھا تو اسے بھی سلام کرتے تھے۔ وہ الگ مسئلہ ہے، ہم سوچتے ہیں ہے نا کہ ارے اس نے سلام نہیں کیا، پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو سلام ہے نا، اس سے جو ہے برکات ہے، اور ثواب جو ہے وہ تو معلوم ہے آپ کو، 100 میں 99 ہے نا، سلام کرنے کو بہرحال جواب دینے کا ایک حصہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ اگر جو ہے بزرگوں کا احترام کرے، بزرگوں کا احترام کرے تو یہ بھی جو ہے برکت کا سبب ہے نا۔ بزرگ کا ہونا یعنی گھر میں بزرگ کا ہونا یہ بھی جو ہے برکت کا سبب ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں کہ جو اسباب برکت ہے کہ انسان اگر اس عمل کو انجام دے رہا ہے تو برکت کا سبب ہوتا ہے نا۔ معلوم ہے اگر 100 روپیہ بھی ہے تو کام ہو جائے، کچھ بچا رہ جائے، برکت نہیں ہے تو 500 جیب میں ہے، ختم ہو جائے گا کوئی کام۔ پڑھیے ایک صلوات پڑھیے۔ تو انہی برکات میں سے بہرحال وہ تو واقعہ سنا ہوگا نا، رسول اسلام کا جو فرمایا تھا 12 درہم جانے دی اس کو۔ تو یہ برکت کے جو اسباب ہے، اسی طریقے سے اسباب میں سے یہ ہے کہ انسان جو ہے کسی پہ ظلم نہ کرے، انصاف، عدل اور انصاف۔ دیکھیں عدل اور انصاف جو ہے اپنے سے شروع کرنا چاہیے، اپنے سے جو ہے شروع کرے۔ عدل انسان ہے، اپنے اوپر بھی تو ظلم کرتا ہے انسان، اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے۔ تو مثلا جو ہے طبیب نے اگر منع کیا ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، مگر مثلا جو ہے چکنا نہ کھاؤ نقصان دہ، اب جان بوجھ کر جو ہے چکنا کھا رہا ہے تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے نا، ظلم کر رہا ہے۔ مثلا جو ہے میٹھا منع ہے، اب جو ہے عمدن جان بوجھ کر جو ہے کھا رہا ہے نا، تو اب یہ جو ہے ظلم کر رہا ہے اپنے صحت کے ساتھ، جسمانی صحت کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ یا مثلا جو ہے نماز نہیں پڑھتا یا نماز قضا ہو جا رہی ہے تو کیا ہے، یہ ظلم ہے نا، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، رکھ سکتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ نہیں رکھ رہا ہے، تو یہ سب اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے نا، ظلم کر رہا ہے کہ جب جو ہے
امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو اس سلسلے سے آپ برابر سنتے رہتے ہو، تو انصاف نافذ کریں گے۔ تو اس طریقے سے ظلم ہے کہ کبھی انسان جو ہے دوسروں پہ ظلم کرتا ہے اور کبھی جو ہے خود اپنے پہ ظلم کرتا ہے۔ تو جب اپنے آپ سے عدل و انصاف شروع کرے تب جو ہے ظاہر سی بات ہے اگر اپنے ساتھ ظلم نہیں کر رہا ہے تو پھر جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرے گا، اور جب اپنے ہی ساتھ کر رہا ہے تو دوسروں پہ بھی ظلم کرے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب اس طریقے سے شروع کرے، جیسا کہ برابر سنتے ہیں نا، نوشیروان عادل کافر تھا، بت پرست تھا، ہے نا، اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، عقیدہ صحیح نہیں تھا، لیکن جو ہے وہ عادل تھا، ہے نا، عادل بادشاہ۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہماری ولادت جو ہے عادل بادشاہ کے زمانے میں ہوئی ہے۔ نوشیروان جو ہے یہ عادل بادشاہ تھا۔ اب آپ دیکھیں اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب انسان جو ہے خود عدل و انصاف کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ ایک دیہات میں گیا تو پہنچا تو ایک شخص سے یہ کہا کہ اپنے باغ سے انگور توڑ کر لاؤ تاکہ ہم لوگ کھائیں۔ وہ پہچانتا نہیں تھا کہ یہ نوشیروان عادل بادشاہ ہے، تو گیا تو آپ نہیں لے کر آیا انگور، دوسری جگہ سے انگور لے کر آیا، یہ کھائے تو کہا کہ انگور جو ہے ترش ہے، تھوڑا کھٹا ہے، اپنے باغ سے لے کر آؤ۔ پھر بھی جو ہے گیا تو وہ اپنے باغ سے نہیں لایا انگور، دوسرے باغ سے لے کر آیا، تو اس نے کہا کہ دیکھو ہم نے تم سے یہ کہا کہ اپنے باغ سے لے کر آؤ، لیکن تم اپنے باغ سے نہیں لے کر آئے۔ اس نے کہا کہ دیکھیے جو بادشاہ ہے اس کو جو ہے ابھی اس میں سے خراج دینا، جسے ٹیکس بولتے ہیں نا، ابھی دینا ہے، اور وہ جو ہے ادا نہیں کیا، لہٰذا جو ہے نا اس کی بھی شراکت ہے، لہٰذا ہم نہیں دے سکتے اس باغ سے بھی جب تک کہ بادشاہ کو ہے نا خراج نہ دے دے، ٹیکس نہ دے دے۔ تو کہا کہ اگر یہ بات ہے تو بادشاہ کو جو ہے وہ علم نہیں ہے نا، پہچانتا نہیں تھا وہ، کہا بادشاہ کو معلوم ہی نہیں ہے، دے سکتے ہو تم۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے جب بادشاہ عادل ہو تو رعایا بھی امین ہوا کرتی ہے۔ جب بادشاہ عادل ہوگا تو پھر رعایا بھی جو ہے وہ خیانت نہیں کرے گی، لیکن اگر جو ہے بادشاہی عادل نہ ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ رعایا بھی اسی طریقے سے ہے نا وہ ظلم کریں گے، عدل و انصاف نہیں کریں گے۔ یا محمود غزنوی آپ دیکھیں کہ یہ بھی جو ہے نا عدالت کے سلسلے سے یہ ملتا ہے، سنا دیں، صلوات پڑھیے۔ اس کے سلسلے سے ملتا ہے محمود غزنوی، یہ جو بادشاہ تھا، اس کے سلسلے سے یہ ملتا ہے کہ ایک دن یہ جو ہے گھر پہ آرام کر رہا تھا، آرام کر رہا تھا، چاہ رہا تھا سو جائیں، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی، اور آخر کار جو ہے بہت یہ پریشان ہوا کہ سونا چاہتے ہیں لیکن نیند کیوں نہیں آ رہی۔ تو اس نے جو ہے خادم کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ ایسا دیکھو، باہر دیکھو کوئی مظلوم تو نہیں ہے جو فریاد وغیرہ لے کر آیا ہو، بھوکا ہو۔ تو ایک شخص گیا، جانے کے بعد ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں ملا، آ کے بتا دیا۔ پھر چاہ رہا تھا کہ سوئیں محمود غزنوی، لیکن نیند نہیں آئی۔ پھر یہ پریشان ہے کہ آخر جو ہے نیند کیوں نہیں آ رہی ہے۔ پھر اس نے حکم دیا جاؤ دیکھو، باہر نکلا، مسجد میں تلاش کیا، پھر کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر آ کر خادم نے بتا دیا، پھر سونا چاہ رہا تھا، پھر اسے نیند نہیں آئی۔ اب اس کے بعد جو ہے اٹھا، خود چلا، گھر کے باہر نکلا، مسجد میں آیا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص جو ہے سر نیچے کیے ہوئے رو رہا ہے اور اللہ سے فریاد کر رہا ہے کہ پروردگار تجھے تو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، لیکن جو بادشاہ ہے وہ جو ہے اطمینان سے سو رہا ہے اور ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ جب یہ سنا قریب پہنچ گیا، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے، ہمیں بادشاہ ہے، تمہارے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھیے ایک شخص ہے
اور ہمیں یہ معلوم ہے، ہم پہچانتے نہیں ہیں، نام وغیرہ نہیں جانتے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ آپ ہی کا خاص کوئی بندہ ہے نا، آفیسر وغیرہ جو بھی ہو، آپ ہی کا خاص ہے، اور وہ جو ہے ہمارے گھر پہ آیا ہے اور وہ ظلم کر رہا ہے، یعنی معصیت کر رہا ہے، وہ بھی جو ہے ظلم کی وجہ سے ہماری بیوی کے ساتھ معصیت کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر چلو، تو اس نے کہا کہ اس وقت تو وہ چلا گیا ہوگا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل آئے تو ہمیں بلانا، بتانا، اور خادموں وغیرہ سے بھی کہہ دیا کہ دیکھو اس شخص کو پہچان لو، جب یہ دربار میں آئے تو پھر اسے آنے دینا۔ اب جو ہے دوسرے دن وہ شخص آیا، اور آنے کے بعد بادشاہ سے کہا کہ وہ شخص حاضر ہے، آیا ہوا ہے، معصیت کر رہا۔ فوراً جو ہے اٹھا، تلوار لیا، لے کر چلا اس کے گھر پہ، اور جیسے ہی گھر پہ پہنچا، دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، وہ شخص جو ہے موجود ہے نا، بسترے پہ استراحت کر رہا ہے، موجود ہے۔ تو فوراً جو ہے بادشاہ نے، محمود نے یہ کہا چراغ گل کر دو، بجھا دو۔ چراغ کو بجھا دیا۔ اب اس کے بعد جو اس نے تلوار سے حملہ کیا، قتل کر دیا۔ پھر کہا چراغ روشن کرو، چراغ روشن کیا۔ اب اس کے بعد جو ہے فوراً سجدے میں چلا گیا، پروردگار کا شکر بجا لایا، شکر بجا لایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہا کہ جلدی جو ہے کچھ لے کر آ جاؤ کھانے کے لیے۔ کہا آپ بادشاہ ہیں اور کہاں ہم غریب آدمی ہیں نا، جو کی اور جو بھی روٹی، خشک روٹی معمولی، کہا جو بھی ہو لے کر آؤ، پہلے جو ہے ہم کھانا کھائیں گے۔ لے کر آیا، جو بھی روٹی وغیرہ تھی لے کر آیا، کھانا کھایا۔ جب کھا لیا تب جو ہے اس نے سوال کیا، کہا یہ بتائیے سبب کیا ہے، ہم نہیں سمجھ پائے، پہلے تو آپ آئے تو آپ نے کہا چراغ بجھا دو، آخر چراغ کے بجھوایا، پھر اس کے بعد چراغ روشن کیا تو پھر آپ جو ہے سجدہ شکر بجا لائے، پھر اس کے بعد ہم جیسے غریب اور فقیر کے گھر پہ آپ بادشاہ ہیں کھانا کھایا، تو آخر اس کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو سبب یہ ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم سمجھ گئے تھے کہ کسی میں یہ ہمت جرات نہیں ہے رعایا میں کہ یہ کام کرے، اور کوئی خاص ہے تو ہم نے سوچا ہو نہ ہو ہمارا کوئی بیٹا ہی ہوگا، تو ہم نے سوچا کہ اگر چراغ روشن ہوگا اپنے بیٹے کو دیکھیں گے تو پدر کی محبت شفقت ہوتی ہے وہ عدل میں مانے آ جائے گی، بہت دقیق بات ہے نا، وہ عدل میں مانے آ جائے گی، تلوار رک جائے گا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہم نے سوچا کہ ہو نہ ہو ہمارا بیٹا ہی ہوگا، لہٰذا ہم نے چراغ جو ہے بجھوا دیا۔ لیکن جب چراغ روشن ہوا تو دیکھا کہ ہمارا بیٹا نہیں ہے، کوئی دوسرا آفیسر ہے، تو ہم نے پروردگار کا شکر بجا لایا کہ پروردگار ہمارا بیٹا اس گناہ میں مبتلا نہیں ہے۔ کہا کہ ہم نے جو کھانا کھایا تو دیکھو کل ہی ہم نے منت مان لی تھی کہ جب تک انصاف نہیں دلا دیں گے اس وقت ایک لقمہ بھی کھانا نہیں کھائیں گے، بہت زور بھوک لگی۔ پڑھیے صلوات۔ بھوک لگی تھی لہذا جو ہے پہلے ہم نے کھانا کھایا ہے نا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے اگر اس طریقے سے زندگی گزارے اور انسان چاہے تو ہے نا عبرت ہے نا حاصل کرنا چاہے تو بہرحال حاصل کرنا چاہے، اس کا ضمیر زندہ ہو تو ہے نا۔ بہت سے تو ایسے ہیں کہ ظلم ہی کرتے سمجھتے ہیں ظلم نہیں کر رہے ہیں، عدل و انصاف کر رہے ہیں، ہے نا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ظلم جو ہے ایسی چیز ہے۔ دیکھیں اگر سیکھنا چاہے، اچھا نوشیروان عادل جو بادشاہ عادل کہا جاتا ہے، یہ عادل کیسے بنا؟ اس کے بارے میں ملتا ہے، کیا ملتا ہے اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ کھا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص جو ہے ڈھیلا اٹھایا، کنکڑ پتھر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک کتے کو مار دیا پیر میں، ہے نا، ایک کتیے کو مار دیا زور سے، ہے نا، دیکھتے ہیں نا بچے آدمی مارتے ہیں نا، مار دیا۔ اب وہ چلاتے ہوئے ہے نا ایک ٹانگ اٹھا کے چلاتے ہوئے وہ بھاگی، کہا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ جانور جو ہے نا ایسے ہی گزر رہا تھا کتا، اور یوں ہی مار دیا ایک ڈھیلا، پاؤں پہ چوٹ لگی۔ لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ چند لمحے کے بعد جو ہے ایک گدھا آیا اور اس نے جو ہے اپنے لاش سے اس کے پیٹ پہ مارا۔ تب ہم نے کہا عجیب ہے نا، یہ جو ہے اس نے کیا تھا، کہا کہ یہی جو ہم نے دیکھا تو اس کے بعد جو ہے نا ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی
کہ ہم جو ہے عدل و انصاف کرنے لگے. اور پڑھیں نہیں زیادہ دیر ہو جائے گی تو صحیح نہیں. تو مختصر طور پہ یہ کہ آپ دیکھیں کس طریقے سے جو بھی ہے نا ظالم ہے، یا خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں ظلم جو کرتا ہے کہ امام کے زمانے میں بشار نام تھا ایک شخص کا، امام بیٹھے ہوئے کھجور کھا رہے، ایک شخص آیا امام کا چاہنے والا، بیٹھنے کے بعد رونے لگا. امام نے کہا رونے کا سبب کیا ہے نا، پہلے کھجور کھاؤ. کہا نہیں مولا ہم نے ایسی چیز دیکھی ہے کہ برداشت نہیں کر پا رہے. امام نے کہا کہ بتاؤ کیا دیکھا؟ اس نے کہا مولا ہم آ رہے تھے راستے سے، ہم نے دیکھا کہ ایک عورت تھی، اسے ٹھوکر لگا گر گئی. جب گر گئی تو اس نے جو ہے لعنت دی، اللہم لعنک یا فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا کے دشمنوں پہ لعنت ہو. تو اب جو ہے حاکم کے سپاہیوں نے اسے تازیانے مارے اور پکڑ کر لے کر چلے گئے. مولا یہ ہم نے دیکھا اس لیے رونا آ رہا. جب یہ سنا امام نے تو امام گریہ کرنے لگے اور اس کے لیے دعا کی. اور امام نے کہا صحابی سے بشار سے کہ چلو مسجد صالح چلتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں. امام آئے اور آنے کے بعد ادھر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کر رہے تھے. پھر ایک شخص سے کہا کہ جاؤ دیکھو اسے رہائی مل گئی ہوگی. تو جب وہ شخص آیا تو معلوم یہ ہوا کہ رہائی مل گئی. اور پھر امام سے بیان کیا، اس سے پوچھا. اس نے کہا کہ جب حاکم کے سامنے پیش کیا گیا تو اس مومنہ نے یہ کہا کہ ہماری کوئی خطا نہیں ہے، ہم راستے سے گزر رہے تھے ٹھوکر لگ گئی. تو شہزادی زہرا کے دشمنوں پہ ہے نا لعنت بھیجا. تو اس نے کہا اگر صرف یہ بات ہے تو جاؤ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں. اور درہم اور دینار کہا کہ اسے دے دو. تو کہا کہ مولا اس نے انکار کیا. تو امام نے کہا کہ اس نے درہم اور دینار نہیں دیا. کہا نہیں مولا اس نے انکار کر دیا. تو امام نے کہا کہ ایسا کرو 7 دینار لے کر جاؤ اور اسے دے دینا اور اس سے کہنا کہ امام نے سلام کہا ہے. اور وہ شخص جو ہے اس خاتون کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ یہ مولا نے دینار دیا ہے اور امام نے تمہیں سلام کہا ہے. جب یہ سنا کہ امام نے سلام کہا ہے تو پوچھا کہ امام نے سلام کہا ہے کہاں؟ جیسے ہی سنا نا مسرت کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی. پھر ہوش آیا، پھر سوال کیا، کہا امام نے تمہیں سلام کہا ہے اور یہ ہدیہ دیا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ اب امام کے پاس جانا، امام سے کہہ دینا کہ امام ہمارے لیے دعا کریں کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں جنت نصیب ہو. تو جب وہ شخص آیا تو امام نے اس کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی. تو امام نے اسے سلام کروایا. عزیزو آپ کو بھی کسی نے سلام کہا. امام حسین نے کہا یہ میرے لال سید سجاد، جب قید خانے سے چھوٹ کر جانا تو میرے شیوں کو میرا سلام کرنا اور کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کرنے. آزادارو امام حسین علیہ السلام ششماہ علی اصغر کو مقتل میدان میں لے کر آئے. امام نے کہا کہ دیکھو یہ بچہ پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے پانی لے تو لو میں اسے زمین پر لٹائے دے، ہاتھوں سے پانی پلا دو. امام حسین نے کہا اے میرے لال تم حجت خدا کے پوتے، اپنی حجت کو تمام کر دو. علی اصغر نے اپنی صوفی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا اور اس کے بعد میرے ساتھ نے کہا حرملہ کلام الحسین ہاذا دار حرملہ کا تیر چلا، علی اصغر کا گلا چھدا، مظلوم حسین کا بازو چھدا. یہ پہلا شہید ہے کہ امام حسین نے
ننھی سی قبر بنا کر دفن کر دیا۔ بس آخری فقرہ کہ جب شیخ جعفر ششتری کربلا میں زیارت کے لیے گئے، ہر ایک کی زیارت کی، جب ہر ایک کی زیارت کر چکے تو ذریعہ امام حسین پکڑ کر روتے جاتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں، اے مولا ہم نے ہر ایک کی زیارت کی، مولا ہم نے حبیب نے مظاہر کی زیارت کی، عباس کی زیارت کی، مولا ہم نے ہر ایک کی زیارت کی، لیکن مولا یہ بتائیے کہ علی اصغر کی قبر کدھر ہے؟ ذریعہ حسین سے آواز آئی، شیخ علی اصغر میرے سینے پہ سو رہا ہے۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما، پروردگار جو اولاد نے اسے اولاد نرینہ عنایت فرما، پروردگار جو مریض انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگار حاسدین کی حسد سے، اشرار کے شرر سے، ظالمین کے ظلم سے، منافقین کے نفاق سے ہم سب کو محفوظ فرما، پروردگار دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما، پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے، پروردگار انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما، پروردگار جو مرحومین عالم برزخ یا عذاب قبر میں مبتلا ہے، پروردگار انہیں جلد اور جلد آزادی نصیب فرما، وقت میں امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے آبان انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ حضرات شب جمعہ تمام مرحومین لاوارث اپنے اپنے مرحومین، تمام مومنین مومنات اور انور حسین ابن قلب حسین حسین ابن انور حسین عزادار حسین محمد حسین شعور حیدر رفیقن بی بی شہر بانو ام لیلہ بنت محمد علی اور سید صغیر حسین ابن خورشید نواب، سید قسیم الحیدر ابن رضی الحیدر، مرحومہ تعظیم بانو بنت سید افضل حسین، نسرین بیگم بنت راحت علی زیدی کے روح کو اصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہم عجل السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح الذی علت بفنائک لکم انی سلام اللہ عبد ما بقیت